عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو جو واجب سے، یعنی جو آپ کے اوپر لازم ہے، جیسے فرض نماز آپ پر لازم ہے اور نفل لازم نہیں، تو وہ فرض سے زائد چیز ہے، ایکسٹرا، یا حق سے، یعنی اس پر آپ کا حق نہیں، حق سے زائد۔ اسلامی اصطلاح میں اس مال و اسباب کو انفال کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے۔ غنیمت کو انفال کیوں کہا گیا؟ زائد مال کیوں کہا گیا؟ یعنی مسلمانوں کے حق سے زائد، وہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مال پچھلی امتوں پر حرام تھا۔ ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ جب جہاد میں مال ہاتھ لگتا تو جو کچھ بھی اکٹھا ہوتا اس سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا اور آسمانی آگ آ کر اس کو کھا لیتی، اور وہ عام لوگ استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مال کو جنگ میں شریک ہونے والوں اور کچھ دوسرے لوگوں پر تقسیم کیا جانے لگا۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے اس کو انفال کہنے کی کہ جہاد تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، مال و دولت کے لیے نہیں کیا جاتا، تو یہ مال دنیا میں ملنے والا زائد اجر ہے، حق سے زیادہ ہے۔ جنگ میں ہاتھ لگنے والے مال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں یا ان کے کئی نام ہیں۔ ایک نام تو غنیمت ہے، دوسرا فے جو بغیر جنگ کے ہی ہاتھ لگ جاتا ہے، یعنی بغیر لڑے ہاتھ آتا ہے۔ پھر اسی طرح سلب جو چھینا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر اموال جیسے جزیہ، صدقات، عطیات، یہ سب انفال کہلاتے ہیں۔ تو چونکہ اس صورت کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا قانون دیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام انفال رکھا گیا۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ وہ کون ہے؟ صحابہ کرام، اور آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انل انفال، انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، کہ یہ کس کا حق ہے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ جنگ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ مال بھی لگا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا اس کی تقسیم کا۔ اب ہوا یہ کہ جب مال ہاتھ لگا تو مختلف طرح کے لوگوں نے اس پر اپنا حق جتایا۔ مثلا جس کے ہاتھ جو لگا اس نے سمجھا کہ شاید اس پر میرا حق ہے۔ کچھ اور لوگ تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پر ہمارا حق ہے کیونکہ ہم ایک بہت اہم فریضہ انجام دے رہے تھے۔ کچھ اور لوگ جو تھے وہ اگرچہ براہ راست مال کے اکٹھا کرنے میں تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے کفار کا تعاقب کیا تھا، پیچھا کیا تھا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بھی اس مال میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر ہم کفار کا پیچھا نہ کرتے تو وہ مڑ کر تم پہ حملہ کرتے اور اس طرح فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی۔ بہرحال مال، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ایک فتنہ ہے، تو اس موقع پر بھی اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان باہم تھوڑی سی کشیدگی پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ یہ مال غنیمت کس کا حق ہے، انفال کس کے لیے ہیں. تو یسألونک عن الانفال، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً بتا دیا جاتا کہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے پورا قانون اور قاعدہ دے دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. لوگوں کی توقع کے برعکس جواب مختلف آیا، اور وہ کیا تھا؟ قل الانفال للہ والرسول، آپ ان کو بتا دیجئے کہ انفال تو اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے ہیں، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرو، اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو. تو پہلی بات قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ کہہ کر یہ سمجھانا مقصود تھی کہ اس مال پر اصل حق تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا وہ جیسے چاہیں تقسیم کریں، تمہیں ان کی تقسیم پر راضی ہونا ہے، تمہیں ان کے فیصلے کو قبول کرنا ہے. یہ بات کیوں کہی گئی کہ تمہیں ان کے فیصلے کو قبول کرنا ہے؟ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. سیدنا سعد کہتے ہیں کہ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مشرکین کو قتل کرنے سے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا، اور ان کے پاس ایک تلوار تھی جس سے انہوں نے مشرکین کو قتل کیا تھا، اور کہا کہ یہ تلوار آپ مجھے ہی دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار نہ تیری ہے نہ میری ہے. میں نے دل میں کہا ہو سکتا ہے آپ یہ تلوار مجھ سے لے کر کسی اور آدمی کو دے دیں، اور ہو سکتا ہے اس نے میرے جیسی محنت بھی نہ کی ہو. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اس تلوار پر میرا حق زیادہ ہے اور آپ نے لے کر رکھ لی ہے اور مجھے دے نہیں رہے، اور ہو سکتا ہے کسی ایسے کو دے دیں. یعنی ایک خیال آیا نا ان کے دل میں، کسی ایسے کو دے دیں جس نے میرے جیسا کارنامہ نہ کیا ہو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے خاموش ہو گئے، ساتھ چلے گئے. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس دل کے ساتھ گئے ہوں گے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اصل قانون آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں. اور پھر جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اس وقت وہ میری نہ تھی، اب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لہذا میں وہ تمہیں کو دیتا ہوں. اور اس پر یہ آیت اتری کہ قل الانفال للہ والرسول، کہ انفال کی تقسیم کا فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا اختیار تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار نہیں دیا خود سے اس اختیار کو ثابت نہیں کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہشات نفس سے فیصلے نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی کی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ جو آپ کو وحی سے بتایا جاتا تھا اس کے مطابق آپ بات کرتے تھے. تو جب تک وحی نہیں آئی آپ نے فیصلہ نہیں کیا، نہ اپنی مرضی کے مطابق اور نہ ہی سائل کی مرضی کے مطابق. جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا تو آپ نے پھر ترجیح کس کو دی؟ جس پر اس کا زیادہ حق بنتا تھا. اور پھر یکسر تقسیم کے قانون کو ایک طرف رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ. 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا. نمبر 1 اللہ سے ڈرو، نمبر 2 آپس کے تعلقات درست رکھو، اور نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور ان 3 چیزوں کو کس سے منسلک کر دیا گیا؟
ان کنتم مؤمنین، ایمان سے، کہ تم نے یہ جنگ اللہ کے راستے میں لڑی ہے، ایمان لانے کے بعد لڑی ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم ان 3 صفات سے متصف ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تقوی کا حکم۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی تقسیم میں خیانت سے، ہیرا پھیری سے اس وقت تک نہیں بچا جا سکتا جب تک کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، امانت کا پاس نہ ہو۔ پھر اسی طرح چونکہ مال کی تقسیم میں باہمی تعلقات کے بگاڑ کا اندیشہ ہے، اس لیے اصلحوا ذات بینکم۔ اور پھر اس کے باوجود، یعنی تقوی اور آپس کی اصلاح کے باوجود، اگر کہیں اور کمی بیشی ہو جائے، کوئی اور اختلاف ہو جائے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی تمام مشکلات سے نکلنے کا حل ہے۔ مسلمانوں کی اصل اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے جب تک وہ سارے معاملات میں اپنا معیار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بنائیں۔ جب وہ تمام معاملات میں معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیں۔ اسی لیے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ پھر اس کے بعد مومنون کی چند اور خصوصیات بتائی گئیں۔ وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کی بات آتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ بڑھا دیتی ہیں ان کا ایمان۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اور ان کی جزا کیا ہے؟ لَهُمْ درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ اور کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہے، اور ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ اب دیکھیے اسلام کا طریقہ کہ قانون دینے سے پہلے بنیاد بنائی گئی، ایمان کو مضبوط کیا گیا، کیونکہ کوئی بھی قانون اس وقت تک صحیح طور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ لوگوں کے اندر ایمان نہ ہو۔ کتنا بھی اچھے سے اچھا قانون کتابوں میں ہی لکھا رہ جائے گا، بیکار ہو جائے گا، انویلڈ ہو جائے گا، اگر اس پر عمل کرنے والے اپنے اندر وہ موٹیویشن، وہ جذبہ اور وہ چیز نہ پاتے ہوں جو انہیں اس قانون کا پابند بنائے۔ قانون کی انفورسمنٹ اوپر سے ہی نہیں، باہر سے ہی نہیں، اندر سے ہوتی ہے، اور جب تک اندر کی قوت شامل نہ ہو، صرف باہر کا دباؤ فائدہ مند نہیں۔ کوئی بھی قانون لانے سے پہلے ضروری ہے کہ انسانی دلوں میں اس قانون کو راسخ کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے، اندر کی اصلاح ہو، انسانوں کی اصلاح ہو۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم بہت سالوں سے اس کوشش میں ہیں کہ قانون کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے اسلام کو نافذ کیا جا سکے۔ بہت سالوں سے ہم اس قسم کی باتیں سنتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اصلاح کی
اور خوف خدا پیدا کرنے کی معاشرے میں کوشش نہ ہونے کے برابر ہے. میں نہیں کہتی کہ نہیں ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر. لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود قانون نافذ کرنے والے بھی قانون توڑ رہے ہوتے ہیں. تو جن ہاتھوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں، جن دلوں کے اندر وہ قوت نہیں یا وہ جذب کی کیفیت نہیں، تو وہ قانون کس طرح نافذ کیا جا سکتا ہے جو اندر اتر نہ سکے. اگر یہاں پر آپ سوچئے کہ ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگوں نے فتویٰ پوچھا کہ حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے، یہ حکم. خانے لگا کے لکیریں کھینچ کے بتا دیتے، کیلکولیشن کے فارمولے دے دیتے کہ اس طرح کیلکولیٹ کر لو اور اتنا اتنا لے کے گھروں کو چلے جاؤ. لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ سب باتیں چھوڑ کر ایمان پہ بات کی گئی، اصل بنیاد کو پکڑا گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک آیت کا اختتام کس پہ ہوتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اور دوسری آیت کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے، انما المؤمنون. اور پھر ساری صفات بتا کر اختتام کس پہ ہو رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا. تو اختلاف کا حل اور باہمی تعلقات کے اندر پائی جانے والی چھوٹی سی رفت یا غیر محسوس قسم کے منفی جذبات، نیگیٹیوٹی کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا، کس طرح ڈیل کیا گیا، اوپر سے نہیں، زور سے نہیں، اندر سے، جڑ سے، روٹ سے ایمان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. آج دینی رہنمائی کرنے والوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے طریقہ کار میں فرق کیا ہے؟ عموماً سوال کن موضوعات پر ہوتے ہیں؟ اسلام کے چند اختلافی ظاہری پہلوؤں پر. کسی مجلس میں آپ چلے جائیں اور جواب دینے والے بھی کس انداز سے جواب دیتے ہیں، بہت ٹیکنیکلی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور اپنا فریضہ پورا کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ سمجھ تو بہت آ گئی ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا جائز اور کیا ناجائز ہے، لیکن عملی زندگی میں اس حلال و حرام کی تمیز کچھ بھی نہیں، اس پر عمل کچھ بھی نہیں. تو ایک مفتی یا ایک معلم یا مربی کا فرض یہ بنتا ہے کہ ایسے تمام مواقع پر صرف حلال و حرام ہی نہ بتایا جائے، صرف قانون ہی نہ بتایا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ماحول بھی فراہم کیا جائے کہ جس سے اس چیز پر دوسرا شخص عمل کر سکے. اب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے جو ایمان کی آپ باتیں پڑھ چکے ہیں، مومن کی جو شرائط آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھی وہ کیا تھی؟ ایمان کے حصے آپ کو کیا کیا پڑھائے گئے، یاد ہے آپ کو؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں مؤمنون کس کو کہا گیا؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ وہاں کچھ اور باتیں کی گئی، یہاں کچھ اور باتیں کی گئی ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پہ ایمان لائے. اور پھر یہاں بھی کہا گیا کہ یہ اور یہ کرو ان کنتم مؤمنین. اور پھر انما المؤمنون، مومن وہ ہوتے ہیں الذین اذا ذکرت، یہاں تو کچھ اور صفات بتائی گئی. تو یہ دو چیزیں آپس میں کیا ہیں؟ مومن کی ایک تعریف یہاں کچھ اور کی گئی ہے، وہاں کچھ اور کی گئی ہے. پھر مومن کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی عمارت محض بنیاد نہیں ہوتی، اور کوئی بھی پودا صرف جڑیں نہیں ہوا کرتا. اسی طرح ایمان بھی محض چند چیزوں کو زبانی مان لینے کا نام نہیں، بلکہ کچھ کرنے کا نام بھی ہے. اس لیے ایمان کی وہ ڈیفینیشن یاد کریں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، جو دل میں قرار پکڑ جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے. قانونی اصطلاح میں مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر، رسول پر، کتابوں وغیرہ وہ جو تمام اس کے تقاضے ہیں بنیادی
ان کو مان لے۔ اگر کوئی شخص زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں مان لی، تو آپ قانونی طور پر اس کو مومن کہیں گے۔ لیکن مؤمنون حقا کون ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محض مومن نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن۔ تو ایمان محض قولی اقرار کا نام نہیں، بلکہ عملی تصدیق بھی ضروری ہے۔ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ ایمان تمنا اور آرزوؤں کا نام نہیں، لیکن وہ تو وہ ہے جو دل میں قرار پکڑ جائے اور عمل اس کی تصدیق کر دے۔ عمل کی تصدیق ضروری ہے، اور عمل کی تصدیق میں تو پھر بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ آپ کو ایک طرح سے ٹیسٹ دیا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے ایمان کو ٹیسٹ کر لیں۔ صحابہ کرام کو بنیادی طور پر دیا گیا اور اب ہمیں دیا جا رہا ہے۔ انما المؤمنون، مومن تو وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ہول کھا جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ آپ کے دلوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں دوبارہ پڑھتی ہوں اس کو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں۔ وجیل کہتے ہیں نشیبی گڑھے کو۔ گڑھا کس کو کہتے ہیں؟ گڑھے کا معلوم ہے نا؟ تو نشیب کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن، یعنی نیچے کو جاتے۔ گڑھا کیسے بنتا ہے؟ جہاں سے زمین بیٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے محاورتاً میں نے کیا کہا کہ ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں، ان کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، ان کے دل محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات یعنی قرآن پاک ان پر پڑھا جاتا ہے، ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تلیت تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جب یہ قرآن سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہونے لگتا ہے، ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ایمان جو ہے وہ کوئی سوکھی لکڑی نہیں ہے کہ جو نہ گھٹے نہ بڑھے۔ ایمان ایک زندہ پودا ہوتا ہے، ایک جاندار پودا ہوتا ہے، جس کی مثال سورۃ ابراہیم میں آتی ہے کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو زندہ پودے میں اور ایک سوکھی لکڑی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو زندہ پودا ہوتا ہے اس کی نئی نئی شاخیں نکلتی رہتی، وہ بڑھتا رہتا ہے، پھلتا پھولتا رہتا ہے، اور جو سوکھی لکڑی ہوتی اس بیچاری کے تو پتے بھی نہیں ہلتے پھر۔ تو ایمان جو ہے وہ ایک پودے کی طرح ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے مثلاً آپ غبارے کی مثال سے سمجھیے، یا کسی بھی ایسی چیز کی مثال سے کہ جس میں بڑھنا اور گھٹنا آپ محسوس کر سکیں۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا کے کاموں میں ہوتا ہے تو ایمان کا لیول وہ نہیں ہوتا جو قرآن کی مجلس میں ہوتا ہے۔ اس کو تو سب جانتے ہیں نا، ہم سب اس کیفیت سے گزرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اوپر بھی ایسی ہی حالت ہوتی تھی۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جو ہماری حالت یہاں وہ گھر میں کیوں نہیں ہے، وہ فلاں جگہ کیوں نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، ایمان میں ایک بہار آنے لگتی ہے، قوی ہونے لگتا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایمان کو بڑھانے کے لیے پھر کیا طریقہ ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اکٹھے بیٹھ کے پڑھا جائے۔ اکیلے بیٹھ کے بھی نہیں بڑھتا، اکٹھے بیٹھ کے پڑھا جائے، کیونکہ ید اللہ فوق الجماعت، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ٹیم ورک میں ہمیشہ برکت ہوتی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ کیا میں اپنے رب پر توکل کرتی ہوں؟ یہ توکل کس سے پیدا ہوتا ہے؟
یہ بھی اللہ کی کتاب سے پھر پیدا ہوتا ہے۔ اور توکل کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پیش آنے والے اہم ترین کاموں اور پریشانیوں کے موقع پر کیا موقف اختیار کرے کہ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائے، رب پر ایسا یقین ہو کہ یہ کام ہو جائے گا۔ یعنی جب بھی کسی کام کے بارے میں خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو خیال آئے کہ میری طاقت میں تو لگتا نہیں، میرے وسائل میں تو ہے نہیں، میرے بس میں تو ہوتا نظر نہیں آتا، تو فوراً دل سے کیا پکار اٹھے اور زبان پر کیا کلمات ہو جائے گا، کچھ نہیں بگڑتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ پر بھروسے کی ایسی کیفیت یہ ایمان کی علامت ہوتی۔ اور اپنے آپ کو یہاں بھی ٹیسٹ کیجیے کہ کسی بھی مشکل اور کسی بھی پریشان کن وقت میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی، آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک پازیٹیو تھنکنگ کی علامت ہے نا کہ ہو جائے گا۔ اور نیگیٹو تھنکنگ کیا ہے اس موقع پر کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان خوف کا شکار ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو اس کی ڈکشنری سے نہیں کا لفظ نکل جائے۔ توکل اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت پر پورا بھروسہ، ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بغیر کوشش کے نہیں یہ کہے بلکہ کوشش کے ساتھ۔ ایمان کی اگلی علامت، سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، کیا میں نمازوں کی پابندی کرتی ہوں؟ کیا نماز میری زندگی میں اہمیت رکھتی ہے؟ کیا میں نماز کو دوسرے کاموں پر فوقیت دیتی ہوں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سچے مومن اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا میں اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرتی ہوں؟ اگر یہ کیفیات ہیں آپ کے اندر، تین چیزیں تو انسان کے اندر سے تعلق رکھتی ہیں۔ کون سی؟ اللہ کے ذکر پر دل کا کانپنا، آیات سن کر ایمان کا بڑھنا، اور اپنے رب پہ توکل کرنا، اور دو خارجی ہیں، نماز قائم کرنا اور رزق خرچ کرنا۔ جو یہ کریں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ جو سچے مومن ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس۔ درجات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، جس کا اپنے رب پر توکل جتنا زیادہ ہوگا، جس کی نمازیں جتنی اچھی ہوں گی، جو جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ رزق خرچ کرے گا، اس کا درجہ اتنا ہی بڑا ہوا ہوگا۔ بظاہر دیکھنے میں بہت سے لوگ یہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ہر ایک کے عمل کا لیول فرق ہے، ہر ایک کے ایمان کا لیول فرق ہے، اور پھر جب ایمان کے لیول میں فرق ہے تو درجے میں بھی فرق ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ، اور بخشش بھی، یعنی سچے مومنوں سے جب کوئی قصور یا کوتاہی یا کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتے ہیں۔ ورزق کریم، اور عزت والا رزق، یعنی جنت کی بشارت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔